اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین و اصحابہ المنتجبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا. السلام علیکم یا علی مولا. السلام علیکم یا ابا محمد الحسن. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی. السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی. السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری. السلام علیکم یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی. السلام علیکم یا حضرت سید یعقوب زنجانی. برِ صغیر میں اولیاء اللہ کے امام، ہم سب ادنا لوگوں کے ٹیچر شیخ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے بارگاہ رب تعالیٰ میں استخارہ کیا. فرماتے ہیں استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا. ہم بارگاہ اللہ رب العزت میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام انبیاء کرام کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام اولیاء اللہ کا واسطہ پیش کرتے ہیں، بالخصوص حضور داتا صاحب کا واسطہ پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا نفع بخش ہو. آمین یا رب العالمین. داتا صاحب فرماتے ہیں سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ خالصتاً رب کی رضا کے لیے سنتا ہے، اور جو بولتا ہے کبھی اپنی ذات کو راضی کر رہا ہوتا ہے اور کبھی رب کی رضا کے لیے بھی بول لیتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا ہم سب کا سننا پروردگار خالصتاً آپ کی رضا کے لیے ہو، ہماری ذات کی رضا کے لیے نہ ہو. آمین یا رب العالمین. کشف المحجوب کو داتا صاحب نے پرشین میں لکھا تھا، اور اس کی پہلی اردو ٹرانسلیشن 1894 میں مولانا فیروز دین صاحب نے کی تھی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولانا کی روح پر ان کی قبر پر اپنا کرم خصوصی فرما. یہ مولانا ہی کی ایفرٹ ہے، ان کی ٹرانسلیشن ہے جس کی مدد سے ہم داتا صاحب تک پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ مولانا پر اپنا فضل اور کرم کا معاملہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ ہم دوبارہ کشف المحجوب کو پڑھ رہے ہیں، اور یہ کتاب اس میں کوئی شبہ نہیں ہے ایک جہان حیرت ہے. اور اس کتاب کو پڑھ کر اگر کوئی سیکر واقعی سنسیرٹی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ کی محبت میں اس کتاب کو پڑھے گا تو اس کتاب کی برکت سے، داتا صاحب کی برکت سے، سرکار مدینہ کی دعا سے وہ ضرور اللہ سے جڑے گا. اور بہت بڑی کتاب ہے، یقینی طور پر ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں جن کے فضل سے ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، اور داتا صاحب کا بھی شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے یہ ایفرٹ کر کے یہ حقائق ہمارے سامنے رکھے ہیں. تو داتا صاحب نے تو اپنا رول پلے کر دیا ہے ایز اے ٹیچر. اب ہم نکمے اسٹوڈنٹس جو ہیں، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم داتا صاحب کے نکات پر غور کریں، اور غور کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے جڑ جائیں. ہم کتاب کا تیسرا حصہ پڑھ رہے ہیں، اور تیسرے حصے کا یہ سیکنڈ لاسٹ سیکشن ہے، اور اس کے بعد صرف تیسرے حصے کا ایک ٹاپک رہ جائے گا، جس کے بعد کتاب کا چوتھا حصہ شروع ہوگا جس میں داتا صاحب 11 پردوں سے پردے ہٹائیں گے. تو وقت بیت گیا ہے، اور ہم نے تقریباً اللہ کے فضل و کرم سے 3/4 کتاب اللہ نے ہم سے پڑھا دی ہے. ایک دفعہ پھر میرے لیے یہ بڑی، کل میں دیکھ رہا تھا تو بڑی ایک وہ پرسنلی ایک پلیزنٹلی لیکن ایک سرپرائزنگ اور ایک شوق نما سرپرائز تھا کہ ایک دفعہ پھر ہم نے 3/4 یہ کتاب پڑھ لی ہے.
بس اللہ، میں اس کے اوپر کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن بہرحال ہم سب کا ہی ایک کلیکٹیولی داتا صاحب کو ہی شکریہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اس گروپ کو چنا کہ اس نے دوبارہ اس کتاب کو پڑھا. اگر اللہ فضل کرے گا اس کتاب کو ہم پڑھیں گے، اور اگر اللہ فضل کرے تو تیسری دفعہ بھی ہم اس کو گروپ میں پڑھیں، کیونکہ اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 3 دفعہ پڑھنی چاہیے، 3 دفعہ پڑھنی چاہیے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے. بہرحال اگر ہم گروپ میں نہ بھی پڑھیں، انڈیویجولی پڑھ لیں. رمضان المبارک اپنے اختتام کی جانب ہے، اور ہم یہ ویسے میں نے سوچا کہ یہ چلیں گفتگو کر لیں. جمع اور تفرقہ ہم پڑھ رہے تھے. داتا صاحب نے اب تک جمع اور تفرقہ کے بارے میں 5 سے 6 موٹے موٹے نکات ہمارے سامنے رکھے ہیں. پہلا جو نقطہ داتا صاحب نے ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جمع اور تفرقہ کو مختلف فیلڈز کے ایکسپرٹس مختلف طرح سے استعمال کرتے ہیں ان ورڈز کو. میتھمیٹیشنز جو ہیں وہ ان کو پلس مائنس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. گرامر کے لوگ ورڈز کا ورڈ کے لیول پر کامن ہونا اور میننگ کے لیول پر ڈفرنٹ ہونا اس حساب سے استعمال کرتے ہیں. نحویین جنہیں دا صاحب کہہ رہے ہیں. فقہ کے لوگ قرآن کے ورڈز کا ایک جیسا ہونا اور انٹرپریٹیشنز کا مختلف ہونا، اور ایٹ ٹائمز قرآن کے ورڈز کا ڈفرنٹ ہونا اور انٹرپریٹیشن کا ایک ہونا، اس کو بھی جمع اور تفرقہ کہتے ہیں. فقہا یہ کہتے ہیں. اور کچھ جو تھیولوجی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کی جو صفات ذاتیہ ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں، ان کا جمع ہونا اور اللہ کے افعال کا، صفات فعلیہ کا علیحدہ ہونا. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں یہ مختلف فیلڈز کے لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں، لیکن اولیاء اللہ ان سے یہ مراد نہیں لے رہے. تو تصوف میں دادا صاحب نے 5 اس کی موٹی موٹی ہمیں ڈیفینیشنز دی ہیں. ایک گروپ کہہ رہا ہے، تصوف صوفیوں کا ایک گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ جمع اور تفرقہ توحید پر استعمال کیا جاتا ہے، اور ایک توحید اللہ کی ہے اور ایک اس کا مظہر انسان میں ہے. جو اللہ کے لیے ہم جمع کا ورڈ استعمال کرتے ہیں وہ ایک بھید ہے، دیٹ از اے مسٹری. اور بندے کے لیے اگر ہم جمع کا ورڈ استعمال کریں، وہ بندہ جو اللہ کی توحید پر ایمان لایا ہوا ہے، اگر وہ سچا ہو، اپنے ارادے میں پختہ ہو، تو اس کے لیے بھی ہم جمع کا ورڈ استعمال کر لیتے ہیں. تو جمع کے ورڈز پہلے گروپ نے کیا کہا؟ جمع اللہ کی توحید کے لیے استعمال ہوگا، اور وہ ایک بھید ہے، اس کی حقیقت ہمیں نہیں پتہ. بندے کے لیے جب استعمال ہوگا تو جو بندہ سچا ہو، توحید کا سچا پیروکار، ارادے میں پختہ ہو، اس کے لیے بھی ہم جمع کا ورڈ استعمال کر لیتے ہیں. دوسرے گروپ نے کہا کہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. دوسرے گروپ نے کہا جمع جو ہے ڈیوائن ایٹریبیوٹس اور ذات کے ایکویلیبریم کو کہتے ہیں، اور تفرقہ اللہ کے ایکشنز میں ظاہر ہوتا ہے. اللہ کے ایکشنز بھی قدیم ہے، ویسے اللہ کی ہر چیز قدیم ہے، ہماری ہر چیز حادث ہے، یہ ایک پکی بات ہے. اللہ کی ہر چیز قدیم ہے، لیکن اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے اندر ایک پیرلل ہے، ایک ایکویلیبریم ہے، وہ برابر قدیم ہے. ان میں سیپریشن بھی ہے اور ان میں ایکویلیبریم بھی ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ جو صفات ہیں، صفات علیحدہ بھی ہیں، نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں. یہ جو جملہ ہے، نہ عین ذات ہونا نہ غیر ذات ہونا، ذات کا صفات کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کو ہم جمع کہتے ہیں. اور اللہ کے افعال کیونکہ ٹائم زون میں ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ جب ٹائم زون میں ظاہر ہوتے ہیں تو وہ مختلف چیزیں کاز کر دیتے ہیں، تو ان کو ہم تفرقہ کہتے ہیں. اللہ کی ذات اور صفات کا ایکویلیبریم جمع ہے، اور اللہ کے افعال تفرقے میں آپریٹ کر رہے ہیں. ایک گروپ کا یہ کہنا تھا. اور بندے کے جو ایکشنز ہیں، بندے کے جو کسب ہیں، وہ اللہ سے منقطع ہیں ہر حال میں. تو تھیولوجی کے لیول پہ جیسے کل بحث ہو رہی تھی، تھیولوجی کے لیول پر ہم ریزن سے یہ ریزالو کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ثواب اور عذاب کیوں دے گا. تو ہم نے ریشنل آرگومنٹس کوائن کیے ہوئے ہیں، اور اس میں سے ایک ریشنل تھیری تھی، تھیری آف کسب، کہ ہم اپنی چوائس سے خیر اور شر کو چوز کرتے ہیں، اس لیے اللہ ہمیں عذاب دیتے ہیں. یہ ریشنل پلین کی ایکسپلینیشن ہے، مسٹیکل پلین کی یہ ایکسپلینیشن نہیں ہے. مسٹیکل پلین میں بندے کا قصب منقطع ہے رب تعالیٰ سے،
بندے کے پاس چوائس کرنے کی کوئی بندے کی اوقات ہی نہیں ہے. جب داتا صاحب ہمیں ہر جگہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا مجاہدہ نہیں، اللہ کا فضل، اللہ کی عطا، نیسسری کنڈیشن. فنا میں اپنی نیگیٹیوٹی، اپنے وجود، اپنی کرامات کی فنا، غائب ہونا، اپنی کانشسنس کی فنا تاکہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں. جب وہ ہمیں یہ بتا چکتے ہیں تب وہ بتاتے ہیں کہ مسٹکلی یہ معاملہ ہے کہ بندے کا کسب منقطع ہے. تو یہ جمع اور تفرقے کا دوسرا میننگ تھا کہ جمع رب تعالیٰ کی ذات اور صفات کا برابر ہونا، ایک سٹیٹ آف ایکویلبریم میں ہونا جمع ہے، اور اللہ کے فعل جو ہیں وہ جب نازل ہوتے ہیں تو وہ ڈفرنس کاز کرتے ہیں، ان کو تفرقہ کہہ دیا گیا، اور بندے کا کسب منقطع ہے. نمبر 3 پہ دا صاحب نے کہا، کچھ لوگوں نے کہا کہ جمع علم توحید الہی ہے اور تفرقہ علم احکام الہی ہے. جو توحید کا پیور ونس، اللہ تعالیٰ کی جو ذات اور صفات کا علم ہے، وہ نالج اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دیتے. اس درجے پہ اللہ تعالیٰ ایک ہڈن ٹریجر ہے. تو وہ جو ہڈن ٹریجر کا نالج اگر اللہ کسی کو دے دیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں، انبیاء کو دے دیں، جس حد تک اللہ کا دل کرے وہ دے دیں، وہ جمع ہے. تو علم توحید الہی جمع کا علم ہے. علم احکام الہی تفرقے کا علم ہے. اللہ کے حکم جو ہیں وہ زمانے کے ساتھ تبدیل ہوئے ہیں. جو شریعہ جناب آدم کو دی تھی اس کے برعکس جناب نوح کو ایک اور شریعہ ملی تھی. کچھ چیزیں کامن تھی، کچھ چیزیں ڈفرنٹ تھی. جناب ابراہیم کو کچھ شریعہ کے اندر اور تبدیلی ملی، جناب موسیٰ کو اور تبدیل ہوتی ہوئی ملی. تو اللہ کے احکامات پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے آتے ان میں تفرقہ تھا، ان میں ڈفرنس تھا، اس میں ڈسٹنکشن تھی. تو علم احکام الہی تفرقے میں ہوتے ہیں اور علم توحید الہی جمع کا علم ہے. جو علم جناب آدم کے پاس اگر اللہ نے ان کو عطا کیا ہے توحید کا، اور جناب مصطفیٰ کو دیا ہے، وہ ایک ہی علم ہے، وہ جمع کا علم ہے. اس میں ڈسٹنکشن نہیں ہے. توحید ایک ہی طرح کی ہے، ہمیشہ سے، ہمیشہ ویسی رہے گی. شریعت میں چینجز آئی ہیں. ایک شریعت کے ود ان ایک ایوولوشن ہوتی ہے ایٹ ٹائمز. شراب کو پہلے دن حرام نہیں کیا گیا، ٹائم زون کے سے گزار کے حرام کیا گیا. علم احکام الہی تفرقہ ہے ان معنوں میں. کچھ لوگوں نے کہا جی جمع کا مطلب ہے اہل علم کا اتفاق، تفرقے کا مطلب ہے اہل علم کا اختلاف. اہل علم کو اگر ہم چلیں ان کو زیادہ ویٹ کر دیں تو ہم کہیں اللہ والوں کا اتفاق جمع ہے، اللہ والوں کا اختلاف تفرقہ ہے. یہ کیوٹ سی یہ بھی ایک گروپ کا یہ بھی خیال تھا کہ یہ بھی ایسے ہے. اور 5ویں بات جو داتا صاحب نے کی تھی، اور یہ پہلی باتوں سے جڑی بھی ہوئی ہے، کہ جمع کا علم در حقیقت اللہ کی عطاؤں کا علم ہے. اللہ کی عطاؤں کا علم ہے. اور اللہ کیا عطا کرتے ہیں؟ مجاہدہ بھی اللہ ہی عطا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بندہ آگے ترقی کرتا ہے. مشاہدہ بھی اللہ ہی عطا کرتے ہیں. تو یہ علم اگر بندے کو ہو جائے کہ اللہ کی عطا، اور جب وہ دیکھے گا کہ ہر چیز ہی اللہ کی عطا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، یعنی ایک درجے پہ جمع کیا ہے؟ اللہ کی ذات اور صفات کا علم، اور تفرقہ کیا ہے؟ اللہ کے افعال کا علم. اور اب کیا بات ہو رہی ہے؟ جمع کیا ہے؟ اللہ کی عطاؤں کا علم، جس میں مجاہدے اور مشاہدے اتر رہے ہیں. تفرقہ کیا ہے؟ بندے کے اپنے ڈیڈز کا علم. جب بندے کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ اس کی تو ڈیڈز ہیں ہی نہیں، عطا ہی عطا ہے، تو وہ تفرقے کو ترک کر کے جمع کی طرف متوجہ ہو جائے گا اور اپنے اعمال کی خرابی سے چھوٹ جائے گا. اس کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ میں ایک ہیلپ لیس کریچر ہوں. اللہ نے مجھے ہیلپ لیسنس کے پرنسپل پہ اٹھایا ہے. نہ میں نیکی کر کے ایروگنٹ ہوں اور بدی کر کے تو اور زیادہ سبمٹ کروں، کیونکہ سبمیشن کا تقاضا یہی ہوتا ہے. سبمیشن کا رول ہے the king is always right. This is the principle. تو اپنے اعمال کی خرابی سے چھوٹ جاؤں. تو جو 2 بڑی جمع اور تفرقہ کی ڈیفینیشنز ہیں جو ہمیں یاد رہے ان 5-6 میں سے، جمع رب تعالیٰ کی ذات اور صفات کا علم، جمع
اللہ تعالیٰ کی عطا کا علم، تفرقہ اللہ کے افعال کا علم، اور تفرقہ ہیومن ڈیڈز کا علم. اور یہ چیزیں آپ کو یہ بتا دیں گی کہ آپ ہیلپ لیس ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. سر کو جھکا لیں فوری طور پہ، رب کی طرف متوجہ ہوں. اور جب آپ جمع کی طرف توجہ کریں گے تو پھر کچھ معاملات آپ کے ساتھ ہوں گے. یہاں سے آج کی ہم کانورزیشن کو شروع کرتے ہیں. اب توجہ ہماری اس پہ ہے کہ ہماری ڈیڈز کچھ نہیں ہے، رب ہی کی ڈیڈ، رب کے افعال، رب کے ساتھ جڑنا ہے. تو اب ہم اسپائر کر رہے ہیں کہ ہم جمع سے جڑیں. تو اب یہاں سے ہم آج کی بات شروع کرتے ہیں، کل کی بات جہاں سے ہم نے چھوڑی تھی. دادا صاحب فرماتے ہیں بندے کی عزت اس میں ہے کہ اپنے افعال کے وجود اور مجاہدے کے ممکن ہونے میں جمال الہی کی وجہ سے اپنے فعل کی خرابی سے چھوٹ جائے. بندہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ہی از ایبل ٹو ڈو سم تھنگ، اس کے پاس فعل ہیں، اس کے پاس ایکشنز ہیں، فعل وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے پاس فعل موجود ہے، فعل موجود ہے، مجاہدہ ممکن ہے. دیر از اے پاسبلٹی کہ میں اپنی پاور کو ایکسرسائز کر سکتا ہوں. بندہ یوں سوچ رہا ہے، لیکن وہ یوں نہ سوچے، جمال الہی ڈیوائن بیوٹی میں ڈائیو کرے اور اپنے فعل کی خرابی سے چھوٹ جائے، یعنی خود ایکٹ کرنا بند کر دے. فعل کی خرابی سے چھوٹنا، ایکشن یا ایکٹ کرنے سے رک جانا، کیونکہ سمجھ آ جائے کہ میری تو اوقات ہی نہیں ایکٹ کرنے کی. جب تک رب تعالیٰ نہیں کہے ایکشن نہیں کرنا چاہیے، مجھے ایکشن کو ایگزیکیوٹ نہیں کرنا چاہیے. بندے کا کیا کام ہے؟ اپنے افعال کو حق تعالیٰ کے افعال میں ڈوبا ہوا پائے، اپنے ایکشن کو رب تعالیٰ کے ایکشن کے اندر ڈوبا ہوا پائے کہ میں تو کچھ اس کی اجازت کے بغیر کر ہی نہیں سکتا. اللہ کا ایکشن ہے، صرف میرا تو کوئی ایکشن نہیں ہے. اپنے ایکشن کو اٹانومس نہ سمجھے اپنے آپ کو کہ میں اٹانومی رکھتا ہوں، بلکہ یہ سمجھے کہ وہ سبسروینٹ ہوں، میں سبسروینٹ ادھر سے ہی ہے. اپنے افعال کو حق تعالیٰ کے افعال میں ڈوبا ہوا پائے، مجاہدے کو ہدایت کے مقابلے میں بالکل معدوم سمجھے. معدوم نتھنگنس. ہم مجاہدہ کرتے ہیں نا، عبادت، میں نے آج عبادت کی ہے، اتنی عبادت کی ہے، اور اب اللہ مجھے اعزاز دے گا، گولڈ میڈلز دے گا. دادا صاحب کہہ رہے ہیں مجاہدے کو ہدایت کے مقابلے میں، یعنی ایک اللہ کی ہدایت ہے نا، جو اللہ کی ہدایت ہے، ہدایت کے مقابلے میں اپنی عبادت کو زیرو سمجھے کہ اللہ اگر مجھے ہدایت نہ دے تو میری عبادت زیرو ہے. زیرو. عبادت کا فائدہ ہی تب ہے جب اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، گائیڈنس ہے. تو دادا صاحب فرما رہے ہیں مجاہدے کو، یعنی اپنی اسٹرگل کو ہدایت کے مقابلے میں زیرو سمجھے. ہدایت اصلی چیز ہے، میری اسٹرگل زیرو ہے. پس پورے طور پر بندے کا قیام حق تعالیٰ کے ساتھ ہو. بندہ قائم ہو جائے کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. قیام کے دو وہ ہے نا، دو رخ ہیں. ایک میں اپنی ذات پر قائم ہوں، میرا نالج، میری پاور، میری ویلتھ، میری بیوٹی، میری لکس، میں سیلیبریٹی، یہ ہے میں اپنی ذات میں قائم ہوں. اور ایک یہ کہ میں کچھ نہیں ہوں، یا اللہ تو ہی تو ہے، تو نے رزق دیا، تو نے کھانا دیا، تو نے اقتدار دیا، تو نے دیا. پریکٹیکلی آپ ویسے ہی جی رہے ہیں جیسے پہلے جی رہے تھے، لیکن اب آپ کا قیام جو ہے وہ رب تعالیٰ کے ساتھ اور رب تعالیٰ کی وجہ سے ہے. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں جب بندہ اپنے ایکشنز کو یہ جان لیتا ہے کہ رب کے ایکشنز اس کے گھیرے میں ہیں، اپنی عبادت کو وہ ہدایت کے مقابلے میں زیرو سمجھتا ہے، تو تب اس کا قیام جو ہے وہ حق تعالیٰ کے ساتھ ہو جاتا ہے. اور حق تعالیٰ اس کے اوصاف کا مظہر ہو، یعنی اس کے اوصاف کا وکیل اور کارساز ہو، اور اپنے بندے کے ہر فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تاکہ وہ اپنے کسب کی نسبت سے چھوٹ جائے. اب وہ کہہ رہے ہیں ایک اور سٹیشن وہ اٹین کر لیتا ہے کہ اب وہ معاملہ جب وہ اس میں ترقی کرتا ہے کہ اپنی ڈیڈز کو گیو اپ کرتا ہے، اپنی عبادتوں کو گیو اپ کرتا ہے. عبادت کو گیو اپ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عبادت کرنا چھوڑ دیتا ہے، بلکہ
اپنی عبادت کو زیرو سمجھتا ہے, سب کچھ اپنے ایکشن کو زیرو سمجھتا ہے, تو پھر ایک وہ سٹیشن آ جاتا ہے کہ اللہ اس سے اس کی نسبت اٹھا لیتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ محمد تو نے کیا, وہ کہتے ہیں میں نے کیا. جب بندہ اللہ کے ایکشن میں اتنی ڈائیو کر دیتا ہے کہ اللہ اس بندے کے ایکشن کو اس کا نہیں کہتے, بلکہ کہتے ہیں یہ میں نے کیا ہے, اللہ مظہر بن جاتا ہے. فزیکل یونین کی بات نہیں ہو رہی, مجازی طور پہ اللہ کیا بن جاتا ہے؟ اللہ مظہر بن جاتا ہے, ریفلیکٹ. جیسے اللہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا, داسا بھی اگزامپل دیں گے, اے حبیب جو پتھر تو نے مارے آپ نے نہیں مارے, میں نے مارے. ٹھیک ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے حبیب ہم نے آپ کو غریب پایا, مطلب قرآنی آیت کا مفہوم ہے, ہم نے آپ کو مالدار کر دیا. ٹھیک ہے, ہم نے آپ کو یتیم پایا, ہم نے آپ کو پناہ دی. پناہ تو حضرت ابو طالب نے دی تھی, مال تو حضرت خدیجہ نے دیا تھا آف کورس, لیکن حضرت خدیجہ کا مال دینا اللہ کا کہہ رہا ہے میں نے مال دیا آپ کو. حضرت ابو طالب نے پناہ دی, سورہ بدعا کی آیات ہے. کس نے پناہ دی؟ ابو طالب. اللہ کہہ رہا ہے میں نے پناہ دی. تو وہ جو اللہ کے پرفیکٹ بندے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے ایکشنز کو اپنا ایکشن کہہ دیتا ہے. اصل میں دیکھیں نا, اصل میں تو اللہ کا ہی ایکشن ہے. ہم کہہ رہے تھے یہ میرا ایکشن ہے, لیکن جب ہم نے یہ ریئلائز کیا میرا کوئی ایکشن نہیں ہے, تو اللہ نے کہنا شروع کر دیا کہ تمہارے تھرو جو ایکشن ہو رہا ہے وہ میرا ایکشن ہے. لیکن اصل میں اللہ نے کیا, کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے, داسا بار بار کہہ رہے ہیں, قصب منقطع ہے, تم تو چوز بھی نہیں کر سکتے ہو. لیکن ہم یہ بھولے ہوتے ہیں کہ ہمارا قصب منقطع نہیں, ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں. جب ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ کرنے والا تو وہ ہے, اور ہم اپنے کاموں سے توبہ کرتے رہتے ہیں, اپنی نسبت چھوڑتے جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ پھر کہنا بھی شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بندے جو کام کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا, یہ میں کر رہا ہوں. اللہ اس کو سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. پھر کر تو ہر کام اللہ ہی کر رہے ہیں, لیکن ہمیں اللہ نے سرٹیفکیٹ نہیں دیا ہوا کہ فات تم یہ نہیں کر رہے میں کر رہا ہوں. نعوذ باللہ, اللہ نے مجھے نہیں یہ سند دی ہوئی, اپنے ابرار بندوں کو اللہ نے یہ سند دی ہے, کیونکہ انہوں نے خود اس بات کو ریئلائز کیا کہ یہ میں نہیں کر رہا. جب اس ریئلائزیشن کے پاتھ کی پیک پر پہنچ گئے تو اللہ نے پھر ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا یہ میں کر رہا ہوں. تو ہاں, دنیا کے لیول پہ ایک وسیلہ یا میڈیم وہ رہ جاتے ہیں صرف. جیسے وہ درخت ایک میڈیم تھا جس کے تھرو خدا نے حضرت موسیٰ سے بات کی تھی, میڈیم تو انسان ایک میڈیم رہ جاتا ہے, اور ہماری حیثیت اس میڈیم سے زیادہ نہیں ہے. اور دیکھا جائے تو یہ میڈیم ہونا بہت بڑی بات ہے. اللہ نے ہمیں میڈیم بنایا ہوا ہے اپنے فیل کا, ایک لیول پہ بہت بڑی بات ہے. لیکن ہم میڈیم بننا نہیں چاہتے, ہماری عقل انٹرفیئر کرتی ہے اور کہتی ہے نہیں یار کچھ اپنی ذات, اپنی آئیڈینٹی اسٹیبلش کر کے جانا چاہیے واپس. اینی وے, تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ وکیل بن جاتا ہے, کارساز بن جاتا ہے اس بندے کا, اور اس بندے کے ہر فعل کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے, اور وہ اپنے قصب کی نسبت سے بھی چھوٹ جاتا ہے. وہ ورڈ کے لیول پر بھی چھوٹ جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا, نہیں میں نے نہیں کیا. چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جبریل علیہ السلام سے, اور جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دیتے ہوئے فرمایا ہے, حدیث قدسی داتا صاحب کوٹ کر رہے ہیں, بندہ ہمیشہ نوافل سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو دوست بنا لیتا ہوں, اور جب میں اس کو دوست بنا لیتا ہوں تو اس کی ہستی کو اس میں فنا کر کے اس کے جملہ افعال کی نسبت اس سے اٹھا لیتا ہوں, حتیٰ کہ میں خود اس کے کان, آنکھ, ہاتھ اور زبان ہو جاتا ہوں. چنانچہ وہ میرے ہی ذریعے سے سنتا ہے, میرے ہی ذریعے سے دیکھتا ہے, اور میرے ہی سبب سے کوئی چیز پکڑتا ہے, اور میرے ہی ذریعے سے بولتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے, دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب بندہ اپنی اس سٹیٹ کو ریئلائز کرتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں, رب ہی رب ہے, میرا ایکشن کچھ نہیں ہے, اللہ کا ہی ایکشن ہے, تو اس کے بارے میں حدیث قدسی آ گئی. اللہ نے کہہ دیا کہ میرا بندہ جب میرا قرب حاصل کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, میرے پاس آتا ہے,
تو ایک وہ وقت آتا ہے کہ میں اس کی ہستی کو فنا کر دیتا ہوں اور اس کے ایکشنز کو اپنا ایکشن کہنا شروع کر دیتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کے ہاتھ پاؤں کان آنکھ ہو جاتا ہوں. یعنی اب کام تو وہی کر رہا ہے بندہ بظاہر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ نسبت بھی لفٹ کر لی ہے کہ تم کر رہے ہو، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے میں کر رہا ہوں. تو داتا صاحب اس کی ایکسپلینیشن میں کہتے ہیں، اس حدیث قدسی کی ایکسپلینیشن میں، یعنی بندہ ہمارے ذکر سے مغلوب ہو جاتا ہے. بندہ اتنی ریمیمبرنس کرتا ہے کہ وہ ریمیمبرنس میں گم ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. رب کو اتنا یاد کرتا ہے کہ وہ رب کی یاد بن جاتا ہے. رب نہیں بنتا، رب کی یاد بن جاتا ہے خود. ہمارے ذکر سے مغلوب ہو گیا. وہ جو ڈیوائن ریمیمبرنس ہے وہ اس پہ غالب آ جاتی ہے. اس کا اپنا کسب اس کے ذکر سے فنا ہو جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ فہد نے یہ کیا، کیونکہ فہد اگر اللہ کرے کبھی ایسا ہو اگر بہت ہم ریمیمبرنس کریں، بہت زیادہ ریمیمبرنس کریں، تو فہد جب اس ریمیمبرنس میں اگر گم ہو گیا واقعی، تو پھر اس کی نسبت ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس کو تو رب کا ذکر ہی نظر آ رہا ہوگا ہر طرف. اس کا اپنا کسب اس کے اپنے ذکر سے فنا ہو جاتا ہے، اور ہمارا ذکر اس کے ذکر پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے. اب اس کو یہ یاد نہیں رہتا کہ میں فہد ہوں، ہمارا ذکر اس کے ذکر پر غالب ہو جاتا ہے. میرا ذکر میں فہد اور میرے سے جڑے ہوئے معاملات، اللہ کا ذکر اللہ کی ریمیمبرنس اور اس سے جڑے ہوئے معاملات. جب اللہ کا ذکر اس ذکر پر حاوی ہو گیا تو میں اپنی ذات کو بھول جاتا ہوں. اصل میں یہ جو میرا ذکر ہے، یہ میری آئیڈینٹی ہے نا، اور میری آئیڈینٹی سے جڑی ہوئی میری ٹائز، میرے ریلیشن شپس، میرے معاملات ہیں، میرا نفس. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، جب خدا کی ریمیمبرنس میں ہوں گا تو میں اپنے ریمیمبرنس کو کیسے کروں گا؟ نہیں کر پاؤں گا. یعنی ہمارے ذکر سے مغلوب ہو جاتا ہے، اپنا کسب اس کے ذکر سے فنا ہو جاتا ہے، ہمارا ذکر اس کے ذکر پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے، اور اس کے ذکر سے بشریت کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے. پس اس کا ذکر ہمارا ذکر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ غلبہ ذکر کی حالت میں وہ اس صفت پر چلا جاتا ہے. اب جب وہ ذکر کرتا ہے، اب دیکھیں گے یہاں پہ ایک اور چیز بھی داس صاحب نے تھوڑی سی ڈراپ کر دی ہے. بندہ رب کا ذکر کر رہا ہے، اپنے ذکر سے فراموش ہو گیا وہ، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ تو میرا ذکر، تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا. اللہ ریٹرن بھی تو دیتے ہیں نا. تم میرے پاس ایک قدم آؤ میں بھاگتا ہوا ہوں، تم چلتے ہوئے آؤ میں بھاگتا ہوا آؤں گا. تم ایک قدم میری طرف آؤ میں 10 قدم چل کے آؤں. یہ میٹافورز ہیں، احادیث کے میٹافورز ہیں، احادیث میں آئیں گے. ٹھیک ہے؟ تو داس صاحب کہہ رہے ہیں جب یہ اس کا ذکر کرتا ہے تو پھر اس کا ذکر بھی ہمارا ذکر ہو جاتا ہے. اگر ہم کسی ذاکر اللہ کا ذکر کریں جو اللہ کے ذکر میں تھا، تو اس کا ذکر ہمارا ذکر ہو جاتا ہے. یہ کس کی ایکسپلینیشن داس صاحب کر رہے ہیں؟ نہیں، کس کی ایکسپلینیشن؟ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. اس کی ایکسپلینیشن داس صاحب دے رہے ہیں، یہ داتا صاحب کی ایکسپلینیشن ہے. یہ اکثر ہم نے حدیث قدسی یہاں پہ پڑھی ہے کہ جب بندہ نفل سے میرا قربت حاصل کرتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں. یہ ساری حدیث میں اس کی ایکسپلینیشن میں داس صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اللہ والا اللہ کے ذکر میں اتنا مغلوب ہو جاتا ہے کہ اپنے ذکر کو بھی فراموش کر دیتا ہے، لیکن اللہ کو اس پر اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ اس کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ کس کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے؟ جو اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. جب اللہ اس کا ذکر کرتا ہے، اور اگر کوئی اس کا ذکر کرے تو اس کا ذکر بھی اللہ ایسے ہی ریسیو کرتے ہیں جیسے اللہ کا ذکر ہو رہا ہو. ہم پروفٹس کا ذکر کریں تو کتنی برکہ فیل ہوتی ہے ہمیں، یوں ہی لگتا ہے جیسے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ پروفٹ کا ذکر آئسولیشن میں تو ہے نہیں، وہ رسول اللہ ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے، وہ اللہ ہی کا ذکر ہے اصل میں.
قرآن میں بھی انہی کا ذکر ہے. تو داس صاحب کہہ رہے ہیں, پورا جملہ دیکھ لیں, ہمارے ذکر میں ہمارے ذکر سے مغلوب ہو جاتا ہے. ذکر اللہ کا کر رہا ہے اور ذکر میں ڈائیو کر گیا, اس کا اپنا کسب اس کے ذکر سے فنا ہو جاتا ہے. اب وہ خود ذکر نہیں کر رہا بلکہ میں ذکر کروا رہا ہوں اس سے, اور ہمارا ذکر اس کے اپنے ذکر پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے. اب اللہ کی ریممبرنس اس بندے کی آئیڈینٹی پر غالب آ جاتی ہے, اور اس کے ذکر سے, اب اس بندے کی بات ہو رہی ہے جو ذکر کر رہا تھا, اس کے ذکر سے بشریت کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے. اب یہ بندہ کیونکہ اللہ کی پریزنس میں اللہ کی وجہ سے ذکر کر رہا ہے, تو اس سے بشریت کی ٹائز کو سیور کر دیا اللہ نے. اور اللہ نے کیا کہا, میں اس کے ہاتھ بن گیا ہوں, کان بن گیا ہوں. پس اس کا ذکر ہمارا ہو جاتا ہے, اور اگر آپ اس کا بھی ذکر کریں گے تو وہ ہمارا ہی کریں گے, اور یہ ہمارا ذکر کر رہا ہے, اور یہ ہمارا ذکر اپنی وجہ سے نہیں کر رہا, ہم اس سے کروا رہے ہیں. میں اس کے ہاتھ پاؤں کان ہو جاتا ہوں اس کی ایکسپلینیشن میں. بندہ اللہ کے ذکر میں ڈائیو کرتا ہے, ڈائیو میں اپنے ذکر کو بھول جاتا ہے. اب وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے, کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے. اس کے اوپر سے اس کی اپنی نسبت کو اللہ نے سیور کیا ہوا ہے. اب وہ جو کہہ رہا ہے وہ اللہ کی وجہ سے کہہ رہا ہے. تو دیکھیں میری بات سنیں, داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, بالکل ہو رہی ہیں, لیکن ایک ہے ورڈ کے لیول کا ذکر, ایک ہے دل کے لیول کا ذکر. دل کے لیول کا ذکر جو ہے وہ اور ہے, ورڈ کے لیول کا ذکر کچھ اور ہے. دل کے لیول کا ذکر سپیریئر ہے. ورڈ میں جب آپ آتے ہیں تو شریعت کی پابندی ہے آپ کے اوپر. شریعت کی پابندی سزا کاز کرتی ہے. شریعت کی سزا ضروری نہیں ہے آخرت کا بھی, وہ آخرت کی جہنم ہے, ضروری نہیں ہے. لیکن یہ اولیاء اللہ نے ایک بات, ابھی داس صاحب بھی آگے بات کریں گے, یہ ساری سٹیٹس بتانے کا مقصد یہ ہے, ان سٹیٹس کو یہ اگر آپ پہ وارد ہوں تو آپ نے کمیونٹی میں نہیں بھاگتے پھرنا, اس کو کنٹین کرنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ شریعت بہرحال قائم ہے, اور شریعت کے لیول پر اگر پھر آپ پہ اگر جرم کی سزا ہوگی تو آپ نے وہ بھی برداشت کرنی ہے. اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے, اللہ نے کہا درخت کے اندر اب تم نے اس کا سہارا لیا ہے, اب سی نہیں کرنی تم نے, مشہور واقعہ ہے نا. تو جہاں پہ اللہ کی شریعت اور نظام ہے پھر وہ گردن بھی کٹوا دے گا آپ کی, تو پھر وہاں پر آپ نے سی نہیں کرنی. پھر اگر آپ کو شوق ہے اس جمع کو ایکسپریس کرنے کا تو پھر یہ بھی تیار رہیں کہ لعنت ملامت اور پھر الٹیمیٹلی ڈیتھ سینٹنس تک بھی آپ جا سکتے ہیں. اگر تیاری اتنا دمخم ہے تو پھر یہ جمع کو ایکسپیرینس / مینیفیسٹ کریں. وہ آف کورس ابھی داس صاحب اور بھی آگے اس پہ بات کریں گے. تو داس صاحب کہتے ہیں, اب یہ ہم تقریباً یہ بات سمجھ گئے ہیں, تو یہاں تک کہ غلبہ ذکر کی حالت میں وہ اس صفت پر ہوتا ہے جیسے بایزید بسطامی نے فرمایا ہے, میری ذات پاک ہے, میری شان بڑی عظیم ہے. اور جو کچھ آپ نے کہا تھا اس گفتار کا نشانہ تو خود تھے, یعنی گفتار آپ کے منہ سے ہی سرزد ہو رہی تھی, لیکن کہنے والا حق تعالیٰ تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ جب ذاکر ذکر کرتے کرتے اس کی نسبت اس سے چھوٹ جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت اس, جیسے آئے اس حدیث قدسی میں کہا میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں, تو بعض اوقات بندے کا نفس نہیں بول رہا ہوتا بلکہ رب تعالیٰ کی قدرت کے تحت وہ بول رہا ہوتا ہے. جیسے کہ حضرت بایزید بسطامی نے کہا میری ذات پاک ہے, میری شان بڑی عظیم ہے. یہ واقعہ جیسے آپا بتا رہی ہیں, تو بایزید بسطامی بھی جب اس سپیل سے باہر آئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ آپ نے کہا تھا, تو آپ نے کہا مجھے قتل کر دینا آئندہ سے اگر میں یہ کہوں. تو جب وہ ان کو قتل کیا گیا تو وہ تلوار ان کی باڈی میں سے آر پار ہو جاتی تھی, ان کو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. ان کی بڑی مشہور کرامت ہے بایزید. تو بہرحال تو کہہ رہے ہیں جو کچھ آپ نے کہا تھا بظاہر تو آپ کہہ رہے تھے لیکن آپ نہیں کہہ رہے تھے, رب تعالیٰ کہہ رہا تھا. اب بندہ فوری طور پہ سوچتا ہے کہ یار یہ دیکھیں یہ کل کے بایزید بسطامی اور لٹرم بٹرم بزرگ, اگر کوئی سلفی اسکالر یہ پڑھ رہا ہو
تو یہ دیکھیں نا یہ اس طرح یہ تو شرک کے قریب بات چلی جائے گی. یہ تو ہاں تو داتا صاحب نے اب اس بات کو وہ بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ اس کو کلیریفائی کر رہے ہیں. یہاں پر بھی وحدت الوجود کی اصل میں کریٹیک ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ٹرانسلیٹر نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا ورڈ خود گھسا دیا آگے ٹرانسلیشن میں. میں نے اس کو چیک کیا جو نہیں ہے آگے, لیکن بہرحال داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہنے والا حق تعالیٰ تھا. ہمیں لگا کہیں شرک تو نہیں ہو گیا, یہ پہلے یہ بات کہیں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے حق تعالیٰ عمر کی زبان پر بولتا ہے, یہ مشہور حدیث ہے. تو اگر حضرت عمر جو کہ نان پرافٹ ہیں, ولی ہیں نا اللہ کے, تو اگر پرافٹ نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے تو عمر نما اور لوگ بھی تو ہو سکتے ہیں نا مستقبل میں, یا نہیں ہو سکتے؟ تو سلفی اسکالرز کو داتا صاحب نے پریمپٹیولی جواب دے دیا کہ اس سے پہلے یہ بایزید بسطامی پر آئیں تو یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے لیں, حق تعالیٰ عمر کی زبان پر بولتا ہے. اور یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ جب ایک دو دفعہ مشورے ہوئے تھے 2-3 معاملات میں, حضرت عمر نے ایک ایڈوائس کی تھی اور وہ اس وقت نہیں مانی گئی, لیکن اس کے تائید میں قرآن کی آیات اتر آئی تھیں. تو اس پر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا. یہ جو اذان ہوتی ہے یہ بھی حضرت عمر اور ایک اور صحابی کو خواب آیا تھا, یہ اذان جو ڈیولپ ہوئی ہے اس سے پہلے. ایک حضرت عمر کا ذاتی ارادہ ہو سکتا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ جو تھرو حضرت عمر کو جو تھاٹس فیڈ کر رہے ہیں. تو اگر حضرت عمر کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو حضرت عمر کے غلاموں کے ساتھ بھی اپنے درجے میں یہ ہو سکتا ہے. تو دادا صاحب نے یہاں پہ پہلے تو یہ دیا, اور اب دادا صاحب اس کی فردر ایکسپلینیشن دے رہے ہیں. اس کی حقیقت کچھ یوں ہے, حق تعالیٰ کی قہاریت, حق تعالیٰ کا قاہر ہونا, حق تعالیٰ کا امپرزن کر لینا, حق تعالیٰ کی قاہریت آدمی پر اپنا غلبہ ظاہر کرتی ہے. اللہ تعالیٰ قاہر ہیں, لیکن کچھ اللہ کے بندے اس قاہریت کو زیادہ فیل کرتے ہیں. ہم فیل نہیں کر رہے نا, پرابلم ہمارے ساتھ ہے. وہ اس کو فیل کرتے ہیں اور قاہریت ان پر غلبہ کرتی ہے, تو اس کی ہستی کو اس سے چھین لیتی ہے. تو اللہ کی وہ جو قاہریت ہے وہ آئیڈینٹی کو چھین لیتی ہے, بندے کی آئیڈینٹی کو ایفیس کر دیتی ہے, یہاں تک کہ اس بندے کی گویائی تبدیل ہو کر اللہ تعالیٰ کی گویائی ہو جاتی ہے. کیا ہوتا ہے گویائی؟ بولنا. بندے کا بولنا اپنا ذاتی نہیں رہتا, رب کا بولنا ہو جاتا ہے. جیسے اس کی سب سے پرائم اگزامپل پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا نبی تو بولتا ہی نہیں جب تک وحی نہ آ جائے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کبھی جوکس بھی کریک کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں مذاق بھی نہیں کرتا وحی کے بغیر. حدیث کا مفہوم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اپنے درجے میں ہر وہ شخص جو نبی پاک سے جڑا ہوا ہے. اللہ کی قاہریت جب غلبہ پاتی ہے بندے کی آئیڈینٹی اس سے چھین لیتی ہے, یہاں تک کہ اس کی گویائی بندے کی گویائی نہیں رہتی, اس کی گویائی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں تک بات سمجھ آ گئی. اب دیکھیں, بغیر اس کے کہ حق تعالی مخلوقات کے ساتھ امتزاج پائے یا موجودات کے ساتھ متحد ہو یا اللہ تعالی اشیاء میں حلول کرے, کہہ رہے ہیں یہ ہوتا ہے کہ بندے کی گویائی بندے کی نہیں ہوتی, اللہ کی ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے اللہ چاہے تو, بغیر کس بات کے کنڈیشنز. اللہ فزیکلی نہ مکس ہوتے ہیں, نہ یونین میں جاتے ہیں, نہ حلول کرتے ہیں. یعنی ان ریالٹیز کو ایسے نہیں سمجھنا میں اس کا ہاتھ بن گیا ہوں تو نعوذ باللہ اللہ نعوذ باللہ فزیکلی اتحاد میں ہے یا حلول میں ہے. یہیں سے تو تصوف میں پرابلم شروع ہوئی ہے. تا صاحب کہہ رہے ہیں یہ جو ساری باتیں میں نے بتائی, بایزید بسطامی نے کہا میری شان بلند ہے, اس پہ فتوے لگ گئے کہ یہ تو اللہ کی شان بلند ہے, آپ نے کیسے کہہ دیا. تو اس پر انہوں نے کہا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا تھا کہ عمر کی زبان پر حق بولتا ہے. تو یہ پھر اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے؟ تو کیا ہے اس کی حقیقت یوں ہے, جب حق تعالیٰ کی قاہریت آدمی پر اپنا غلبہ ظاہر کرتی ہے تو اس کی ہستی اس سے چھین لیتی ہے, یہاں تک کہ اس بندے کی گویائی تبدیل ہو کر اللہ رب العزت کی گویائی ہو جاتی ہے, بغیر اس کے
کہ حق تعالیٰ مخلوقات کے ساتھ امتزاج پائے یا موجودات کے ساتھ متحد ہو یا اللہ تعالیٰ اشیاء میں حلول کرے. امتزاج مکسچر، متحد یونین، اور حلول بھی ایک طرح کی ڈیزولوشن. اور جو آمیزہ ہے اس میں آپ نے دو دالوں کو مکس کیے ہیں تو آپس میں ملی بھی ہوئی ہیں دالیں اور علیحدہ علیحدہ بھی نظر آ رہی ہیں. تو امتزاج میں وہ جو یونین ہے اس میں علیحدگی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے اور یونین بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. محلول میں ایک ہی ہو جاتا ہے، پانی اور شربت ایک ہی ہو گیا، سیپریٹ نہیں کر سکتے. سلوشن امتزاج میں علیحدہ علیحدہ آپ کو جی نہ اللہ امتزاج میں جاتا ہے، نہ اتحاد میں جاتا ہے، نہ حلول میں جاتا ہے. وہ ہے مجازی طور پہ، لیکن اس کے باوجود یہ فائن لائن. اچھا دیکھیں عقل تو یہ سوچتی تھی نا، دیکھیں عقل تو یہ سوچتی تھی نا کہ یا تو میں رب کے قریب آ سکتا ہوں یا میں رب کے دور جا سکتا ہوں. ہم عقل بائنریز میں سوچتی ہے. اور معرفت کیا ہے؟ عقل کی حیرانی. یہ تھرڈ پاسبلٹی ہے، رب قریب بھی ہے، رب ملا بھی نہیں ہوا. اب آئیں نہج البلاغہ میں حضرت علی بھی یہ کہتے ہیں اللہ کائنات کے ساتھ نہ پیوست ہے نہ دور ہے. عقل تو یہ کہتی ہے نا یا تو ادھر موجود ہے. ایک بات ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے، جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے تو ہم یہ نہیں مان رہے کہ اللہ فزیکلی ہر جگہ ہے. فزیکلی ہر جگہ پہ شرک ہو جائے گا. اللہ حادث کے ساتھ یونین نہیں کرتے کبھی بھی. اللہ اپنی شان کے مطابق ہر جگہ ہے، یعنی ان کے لیے ڈسٹنس میٹر نہیں کر رہا. یہ کائنات خارج میں بنی ہے دوئی کے پرنسپل پہ، سیپریشن کے پرنسپل پہ. یہاں سے وحدت الوجود سے ڈفرنس پیدا ہوتا ہے. وحدت الوجود کہتا ہے کہ خدا نے اپنے اندر یہ کائنات کو بنایا ہوا ہے. 7 تنزلات ہوئے ہیں، تنزل ڈسینڈ آف گاڈ. تو اللہ اپنی ذات ڈی لمیٹیشن کی باڈی سے باہر تھی، پھر اس نے پہلی ڈی لمیٹیشن کی تعین اول، حقیقہ محمدیہ اس کو کہا گیا، پھر تعین دوم، تعین وہ اس کی اپنی ذات کے اندر ڈسینڈ ہو رہی ہے. دا صاحب یہ نہیں کہہ رہے. لیکن ایک سیدھی سی بات یہ ہے کہ ان کی تھیری داتا صاحب سے کانفلکٹ کر رہی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. اور ہم داتا صاحب پڑھ رہے ہیں اور ہم داتا صاحب کے فالوور بھی ادنا لیول پہ کہلانا چاہیں گے اپنے آپ کو. لیکن جتنی کنٹروورسی ہے وہ وحدت الوجود ہی کی وجہ سے ہے. مسٹسزم جو سلفیز ہیں، ابن تیمیہ جو سب سے بڑا کرٹک ہے، وہ مسٹسزم کے خلاف نہیں تھے. ان کی 2 کتابیں ہیں مسٹسزم کے اوپر، اور ان کو ماڈرن ڈے میں وہابی تصوف کہتے ہیں. کتاب السلوک اور کتاب التصوف. تصوف کے وہ بھی حامی ہیں، جنید بغدادی کو وہ بھی گلوریفائی کر رہے ہیں. ابن تیمیہ 2 صوفیوں کو صوفی مانتے ہیں، جنید بغدادی اور عبد القادر جیلانی. وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہیں، ان کی توحید، یعنی جو کہ سلفیوں کا آج امام ہے. تو اب تصوف میں کہاں سے پرابلم آئی ہے؟ کوئی پرابلم آئی ہے نا جو آدھے لوگ اس کے خلاف ہیں. کیوں خلاف ہے؟ رب اور بندے کی قربت تو ہے، لو میں ہم ہیں اللہ کے، لیکن وہ لور بلورڈ درمیان میں سیپریشن رہے گی. ابن عربی نے تنزلات بتائے ہیں، ان کی تھیری ہے. ابن عربی کے سکول میں دیکھیں، ابن عربی کے سکول، ایک تو ابن عربی کی کتابیں بہت مشکل ہیں. ابن عربی کے کچھ سٹوڈنٹس تھے، ٹھیک ہے، جو ان کے 3rd نمبر پہ سٹوڈنٹ آتے ہیں، ان کو عبد الکریم جیلی کہتے ہیں. اور انہوں نے انسان الکامل کا جو کانسیپٹ ابن عربی نے دیا تھا وہ انہوں نے ایک علیحدہ کتاب میں. کچھ ان کے کانسیپٹ بالکل ٹھیک ہیں کہ انسان الکامل ایک ہوتا ہے جو میڈیم ہوتا ہے رب تعالیٰ اور بندے کے درمیان، اور اس کی موجودگی ضروری ہوتی ہے. اس کو آپ کتب کہہ لیں، اس کو آپ، یہ باتیں ٹھیک ہیں ابن عربی کی. اور ابن عربی کی اور بہت سی خوبصورت باتیں. ایک وہ کہتے ہیں ان کا مشہور کانسیپٹ ہے سینگ ود بوتھ دی آئیز. وہ کہتے ہیں ایک آئے مسٹیکل ہوتی ہے، ایک آئے ریشنل ہوتی ہے. اللہ والے جو ہیں وہ بیک وقت ریشنل مسٹیکل دونوں آئے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. خالی مسٹیکل آئے بھی کافی نہیں ہے. یہ بات بھی بڑی اچھی ہے. لیکن جو کنٹروورشل ہے، ایک وحدت الوجود کا کانسیپٹ ان کا کنٹروورشل ہے، یونٹی آف بینگ کا. کیونکہ یہ کانسیپٹ انہوں نے اسلامائز کیا ہے، یہ پہلے سے فلاسفرز کے ہاں تھا. جو وہ یہ کہتے ہیں لا موجودہ الا اللہ، کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی وجود نہیں ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ہم کون ہیں؟ ہم زیرو ہیں.
داتا صاحب کے ہاں ہم زیرو ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہم اس میں نہیں ہیں. اگر ہم اس میں ہوں گے تو وہ محل حوادث بن جائے گا اللہ تعالیٰ، وہ نہیں ہو سکتا. اب ابن عربی کے جتنے آگے فالوورز ہیں، ٹھیک ہے سورس اللہ رب العزت ہے، یہ بات ہے ایسے کہ سورس اللہ تعالیٰ ہے، لیکن وہ فزیکلی سورس نہیں ہے. ایسے نہیں ہے کہ میں کوئی بانس کے جنگل میں سے نکلی ہوئی ایک بانسری ہوں جو واپس جانا چاہ رہا ہے. فزیکلی سیپریشن ہے اللہ سے. میں الست والے دن پہ واپس جانا چاہ رہا ہوں جب اللہ نے مجھے خطاب کیا تھا. میری وہ یونین کی کلمینیشن ہے کہ جب اللہ نے کہا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں وہاں اس پوائنٹ تک جا سکتا ہوں، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. یہ جو باقی تھیریز ہیں یہ اس سے آگے جانے کی ایک ریشنل کوشش بن جاتی ہے. اور دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے، جو آخری اس پہ ہم کر لیں، وحدت الوجود کا کانسیپٹ. اگر کوئی اچھا ٹیچر ہو وہ آپ کو ریشنل پلین پہ سمجھا سکتا ہے. جو چیز ریشنل پلین پر آپ کو سمجھ آ جائے گی وہ داتا صاحب کے ہاں معرفت نہیں ہے. معرفت میں حیرانی ہے. عقل اگر آپ کو ایک پوری تھیری بتا رہا ہے کہ خدا نے تنزلات کیے، 7 تنزلات، پہلے تنزل پہ حقیقہ محمدیہ بنی، دوسرے تنزل پہ یہ ہوا، تیسرے پورا فالو کر لیا، عالم ناسوت تک ہم آگے، پوری ہمیں چیز سمجھ آ گئی تھیریٹیکلی. پھر ہمیں کہا گیا یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک رسی ہو، رسی میں ناٹس ہوں، تو ناٹ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ ان کا وجود حقیقی ہے. اگر آپ رسی کو کھولیں ناٹس ختم ہو جاتی ہیں، وجود ختم ہو جاتا ہے، اصل میں تو اللہ ہی رہ جاتا ہے. ساری باتیں ہمیں عقل کے لیول پہ سمجھ آ رہی ہیں. ایک بڑا مرر ہو، اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑ دو، دوبارہ اکٹھا کر دو، وہ مرر کی اپنی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوگی. اور مرر یہاں پہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی سیپریٹ آئیڈینٹی. ساری باتیں عقل سے ہمیں سمجھ آ رہی ہیں. داتا صاحب کہہ رہے ہیں جب تک عقل کے لیول پر ریشنلی بندہ بالکل حیران نہ ہو جائے معرفت ہے ہی نہیں. معرفت کے چیپٹر میں داتا صاحب کہیں گے اللہ اتنا بے نیاز ہے، اگر تم ایک عقل کی دلیل اس کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کر لو اور کہ یہ عقلی دلیل ہے، اس سے اللہ ثابت ہو گیا، تو اللہ اس کے برعکس ایک عقل کی دوسری دلیل دے دے گا جس سے اللہ نگیٹ ہو رہے ہوں گے، کیونکہ وہ بے نیاز ہیں. اور وہ یہ آپ کو کریکٹ کر تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ عقل پہ تکیہ نہ کرنا، مجھ پر تکیہ کرنا. اور داس صاحب کہتے ہیں نالج 2 طرح کے ہیں، ایک جو اوپر سے نیچے آ رہا ہے، ایک نیچے سے اوپر جا رہا ہے. نیچے سے اوپر والا غلط ہے، یہ ہماری ہیومن اٹیمپٹ ہے ٹو انڈرسٹینڈ تھنگس. جو اوپر سے نیچے آ رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، وہ معرفت کا نالج ہے. اور معرفت کا حقیقی نالج کبھی بھی ورڈز میں نہیں آئے گا. اس کے اشارے سمبلز آ سکتے ہیں، وہ نہیں آ سکتا پوری طرح سے. عقل وہ داس صاحب شروع میں بتا چکے ہیں. وحدت الوجود بیسکلی ایک ہیومن اٹیمپٹ ہے بندے رب اور کائنات کی اوریجن کی ایک تھیری اگر ہم بنا لیں، جو کہ ٹھیک ہے اس میں جان بھی ہے، بڑے لوگ اس سے انسپائر ہوئے ہیں. موجودہ دور میں علامہ اقبال جو کہ خود صوفی تھے، وہ ریجیکٹ کیا انہوں نے، ان کی لڑائی ہی اس لیے. اور اسی لیے بہت سے ٹپکل صوفی حلقے علامہ کو پیچھے کریں گے کہ یہ علامہ نہیں، یہ نہیں، اس سے یہ نہیں، عرفانی نہیں علامہ. علامہ گلوریفائی کریں گے داتا صاحب کو، علامہ گلوریفائی کریں گے شیخ جنید کو. دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے عدم سے کائنات کو کریٹ کیا، عدم نتھنگنس، حکم دیا کریٹ ہو گئی. ان کے ہاں کریشن جو ہے وہ کریشن نہیں ہے، وہ ایمانیشن ہے. اللہ سے چیزوں کا صدور ہوا ہے، تو وہ جو چیزیں اللہ سے صادر ہوئی ہیں وہ بھی اٹرنل ہیں. جیسے اسپرٹ جو ہے اٹرنل ہے ان کے ہاں، مسلمانوں کے ہاں اسپرٹ جو ہے ان معنوں میں اٹرنل نہیں ہے، اسپرٹ حادث ہے. دیتے ہیں قرآن کی آیت دیتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی روح پھونکی، میں نے اپنی روح پھونکی، قرآن کی آیت ہے. اس کو فزیکلی لیتے ہیں کہ اللہ نے اپنی روح پھونکی، یہ لکھا تو ہوا ہے قرآن میں. دیکھیں نا، سمجھ نہیں آ رہی آپ. ابن عربی نے جنید بغدادی کو کہا، جنید بغدادی نے وہ دیا نا کہ بندے کی جو کلمینیشن ہوتی ہے وہ فراق پہ ہوتی ہے. بندے کو یہ آئیڈینٹی، چاہے ساری آئیڈینٹیز وہ دے دے، ایک آئیڈینٹی اینڈ تک اس کو رہنی چاہیے کہ میں بندہ ہوں اور وہ رب ہے، جتنے مرضی مشاہدے میں وہ ہو. اور ان کے نزدیک یہ معراج ہے اصل میں بندے کی. تو ابن عربی نے کہا کہ دیکھیں جنید نے کتنی بڑی غلطی کی. لو میں تو یہ دوئی تو پرابلم ہے. اگر لور بلور ڈائیکاٹمی نہیں ٹوٹی تو یہ کیا جنید نے بات کی ہے.
دیکھیں ہم شریعت کے پابند ہیں نا, شریعت کے تحت جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے, پتہ تو ادھر ہی چلے گا. شریعت کے تحت یہ سمجھ آ رہی ہے کہ لو خدا میں اور بندے میں فرق ہے. داتا صاحب کی لیک آف پاپولیرٹی بھی یہی ہے وجہ. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ہاں داتا صاحب آپ کو یہ دیکھیں, آپ کو اپنی اوقات میں رکھنا چاہتے ہیں. داتا صاحب اس لیے اس طرح سے پاپولر نہیں ہے. اگر آپ باقی جتنے بھی ہیں وہ دمالی سلسلے یہ وہ انل حق کر دیں گے جو آپ کو. داتا صاحب بڑے وہ شریعت کے وہ ہیں نا. یعنی آگے چلتے ہیں, ہم نے ذرا خاصی حضرت ابن عربی سے معافی مانگتے ہوئے. وحدت الوجود اور وحدت الشہود, وحدت الشہود ویسے ریلیٹیولی بہتر ہے جو جناب مجدد الفسانی کا ہے. انہوں نے بھی تو وحدت الوجود ہی کی کریٹیک میں وہ دوسرے لے کے آئے تھے. بہرحال ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے تصوف پہ, اور یہی انفلوئنس جو ہے وہ پرابلمٹک ہے. بہرحال تو دا صاحب کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت یوں ہے کہ جب حق تعالیٰ کی قاہریت آدمی پر اپنا غلبہ ظاہر کرتی ہے تو اس کی ہستی کو اس سے چھین لیتی ہے, یہاں تک کہ اس بندے کی گویائی تبدیل ہو کر اللہ کی گویائی ہو جاتی ہے, بغیر اس کے کہ حق تعالیٰ مخلوقات کے ساتھ امتزاج پائے یا موجودات کے ساتھ متحد ہو یا اللہ تعالیٰ اشیاء میں حلول کرے. اللہ تعالیٰ اس سے اور ان سب فضول باتوں سے جو ملحدین اس ذات اقدس کی طرف منسوب کرتے ہیں بہت بلند ہے. پس روا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کے دل پر غلبہ پا جائے. اس محبت الہی کے غلبے اور زیادتی کی وجہ سے عقل اور طبیعت اسے برداشت کرنے سے عاجز ہو جائے, اور پھر اس کا معاملہ بندے کے قصب پر مجاہدے سے ساکت ہو جائے. دا صاحب اگلا ویریئنٹ بھی اسی بات کا کر رہے ہیں کہ ڈیوائن لو نے غلبہ پا لیا اور آپ کی عقل اور فزیکیلٹی سے برداشت ہی نہیں کر سکی. اب عقل کے پاس ورڈز ہی نہ رہے, میں اس کو کیا کہوں. فزیکیلٹی کے پاس وہ ورڈز وہ تھاٹس وہ رہے ہی نہیں کہ میں کیا کہوں اس کو, اتنی پاور ہے اس میں. تو وہ عاجز ہو جاتی ہے, اور پھر اس کا معاملہ بندے کے قصب اور مجاہدے سے ساکت ہو جائے تو بندے کی وہ جو ایبلٹی ٹو ایکٹ ہے وہ اس سے لفٹ ہو جائے. اس وقت اس درجے کو جمع کہتے ہیں. جمع کی یہ ڈیفینیشن ہے, فائنل ڈیفینیشن, بندے کا اپنے ایکشنز کو نگیٹ کرنا اور رب تعالیٰ کا بندے کے ایکشن کو اپنا ایکشن کہنا, حالانکہ فزیکل اتحاد نہیں ہوتا. اور یہاں پر ٹرانسلیٹر سے تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے, یا جس نے بھی یہ غلطی کی ہے. میں نے دیگر ٹرانسلیشنز میں دیکھا ہے اس میں یہ ورڈ نہیں ہے, انہوں نے میرا خیال ہے بریکٹس میں یہ ورڈ بتانے کے لیے لکھا تھا. اس وقت اس درجے کو جمع کہتے ہیں, دوسرے الفاظ میں وحدت الوجود اور وحدت الشہود. یہ اس لیے ٹیکنیکلی غلط ہے کہ وحدت الوجود کی ٹرم تو ابن عربی اور ان کے بعد آئی ہے, اس سے پہلے یہ ٹرم ہی نہیں تھی. داتا صاحب کے دور میں وحدت الوجود کی کوئی ٹرم نہیں تھی, اور وحدت الشہود کی ٹرم تو اکبر بادشاہ اور جہانگیر کے دور میں مجدد الفسانی لے کے آئے ہیں. تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ دا صاحب 1000 سال پہلے ان دو ٹرمز کو, جو ان کے دور کی ٹرمز ہی نہیں تھی, وہ لے کے آتے. اور ان ٹرمز کا مطلب بھی کچھ اور ہے اصل میں. جب تنزلات ہو رہے ہیں تو وہ تو اور بات ہے. ٹرانسلیٹر نے ایک اس کو ایکسپلینیشن میں کہ جمع اور وحدت الوجود اور وحدت الشہود ملتی جلتی چیزیں ایک ہی ہے, تو انہوں نے یہ گھسا دیا. میرے پاس ایک ٹرانسلیشن اور بھی ہے جس سے میں پھر کنسلٹ بھی کرتا ہوں, اس میں نہیں ہے یہ. لیکن یہ درجہ جمع کا ہے, وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا یہ معاملہ ہی نہیں ہے. انہوں نے خیر فٹ نوٹ پہ آگے وہ بھی دیا ہے کہ اس کے مطلب کیا ہیں. بہرحال وہ ابھی اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, ہم داس صاحب کو پریسیڈنس دیتے ہیں. داس صاحب کہہ رہے ہیں یہ جمع کا درجہ ہے, جب بندہ ڈیوائن لو میں انویلپ ہو جاتا ہے اور اپنا ایکشن اس سے ساکت ہو جاتا ہے, ابورٹ ہو جاتا ہے, اور رب تعالیٰ اس کو اپنی نسبت دے دیتے ہیں کہ یہ ایکشن میرے تھرو ہو رہا ہے, جیسے کہ حدیث میں آیا. اور یہ مقام جمع ہے. چنانچہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت الہی میں غرق اور مغلوب تھے, یعنی ڈائیو کی ہوئی تھی ڈیوائن لو میں آقا سرکار مدینہ نے, تو جو فعل آپ سے سرزد ہوا خداوند تعالیٰ نے اس فعل کی نسبت آپ سے دور کر کے فرمایا وہ فعل میرا تھا نہ کہ تیرا, اگرچہ اس فعل کا نشانہ تو تھا. جیسا کہ ارشاد ربانی ہے, وہ خاک کی مٹھی جو تو نے دشمن پر پھینکی تھی وہ تو نے نہیں پھینکی تھی بلکہ در حقیقت وہ ہم نے پھینکی تھی.
تو دا صاحب کہہ رہے ہیں جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لو میں انہوں نے ڈائیو کی ہوئی تھی، تو اللہ نے کیا کہا، ایکشن جو ہے وہ آپ کا نہیں، وہ میرا ہے، حالانکہ بظاہر آپ ایکٹ کر رہے تھے. تو قرآن کی وہ آیت، یہ غزوہ بدر کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جب آقا نے یوں، جب جنگ کے آغاز میں یہ سمبولکلی آپ نے پھینکا تھا. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی اسی قسم کا فعل سرزد ہوا، تو ان کی نسبت فرمایا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت حالت تفرقہ میں تھے، یعنی محبت الہی میں مستغرق اور اس درجے پر مغلوب نہ تھے. یہاں پہ بھی ٹائپوگرافیکل ایرر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جمع میں تھے. اللہ نے ہر ایکشن جو حضرت سرکار مدینہ نے کیا اپنا ایکشن کہہ دیا. حضرت داؤد علیہ السلام وہ بھی اپنے درجے میں، ویسے تو اللہ کی محبت میں ہی تھے، لیکن کمپیریٹیولی سپیکنگ وہ حالت تفرقہ میں تھے. تو جب انہوں نے جنگ کی تو اللہ نے کہا داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، یہ نہیں کہا میں نے کیا. اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے. تو یہ دونوں میں فرق ہے، دونوں نبیوں کے سٹیشنز میں کمپیریٹیولی فرق ہے. ہمارے مقابلے میں تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی جمع ہی ہیں. لیکن ایک چیز اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ حضرت داؤد کو بھی اللہ نے ایک نالج کیا قرآن میں، یہ کہہ کر کہ داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. وہ سٹیشن بھی نچلا سٹیشن نہیں ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں اسی بات کو وہ آگے لے کے چل رہے ہیں. پس وہ شخص جس کے فعل کو خدا تعالیٰ اسی کی طرف منسوب کرے، حالانکہ وہ شخص آفات اور حوادث کا محل ہے. ایک انسان کون ہوتا ہے؟ وہ حوادث کا محل ہوتا ہے. کریٹڈ چیزیں ہمارے اندر چل رہی ہیں، آفتیں، نیگیٹیوٹی چل رہی ہے. ایک وہ شخص جس کے فعل کو اللہ تعالیٰ اسی کا کہے، یہ بھی بڑی بات ہے کہ ہمارے اندر نیگیٹیوٹی ہے، حوادث ہیں، لیکن اللہ اکنالج کر رہا ہے یہ تیرا ایکشن ہے. یہ بھی تو ایک بڑی بات ہے نا کہ اللہ کہے یہ تیرا ایکشن ہے. اور وہ شخص جس کے فعل کو اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات کی طرف منسوب فرمائے، حالانکہ اس کی ذات قدیم اور محل آفات و حوادث نہیں. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. کہہ رہے ہیں ایک وہ بندہ ہے جو محل حوادث ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں تم نے یہ کیا. بڑی بات ہے یہ بھی. کسی ہم بھی محل حوادث ہیں، اللہ ہمیں اکنالج نہیں کرتے تم نے یہ کیا. بڑی بات ہے ایک شخص حوادث کا محل ہو، کریٹڈ چیزوں کا وہ پیلس ہو، اللہ کہے تم نے یہ کیا. اور ایک وہ مقام ہے اللہ کسی شخص کو کہے کہ تم نے نہیں کیا، میں نے کیا ہے، حالانکہ وہ خود قدیم ہے. قدیم کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کسی حادث چیز کو کہ تمہارا ایکشن میرا ایکشن ہے. قدیم کو اگر ایک بندہ حادث کا محل اور قدیم اس کو کہہ رہا ہے کہ تیرا ایکشن ہے، بڑی بات ہے یہ بھی کہ قدیم نے اس کو اکنالج اس لیول پہ کیا، لیکن قدیم نے کیا کہا؟ یہ تیرا ایکشن ہے. یہاں پر ایک اور ذات ہے وہ بھی محل حوادث ہی ہے، لیکن اور اللہ قدیم اور قدیم کہہ رہا ہے تو نے نہیں کیا، میں نے کیا. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. پس جب کسی بندے پر ایسا فعل ظاہر ہو جو آدمیوں کی فعل کے جنس سے نہیں، تو لا محالہ اس فعل کا فاعل اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے، اور معجزات و کرامات سب اسی درجے سے تعلق رکھتے ہیں. کہہ رہے ہیں جب کسی بندے پر ایسا فعل ظاہر ہو جو آدمیوں کے فعل کی جنس سے نہیں، کسی بندے سے ایسی ڈیڈ ظاہر ہو جائے جو کامن نہیں ہے، تو لا محالہ انویریبلی اس فعل کا فاعل اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اس ایکشن کا ڈائریکٹلی ایکٹر اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. معجزات اور کرامات سب اسی درجے سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی جو ہیبٹ سے ہٹ کے، ایک عام چیز سے ہٹ کے بات ہو رہی ہوتی ہے. ہم سب بھی اللہ کے فعل کی مینیفیسٹیشنز ہیں انڈائریکٹلی، لیکن اگر اللہ ڈائریکٹلی ہمارے سے آپریٹ کر دے تو وہ کوئی بڑا ہی کام ہوتا ہے. پھر اب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی کر رہے ہوتے ہیں. صاحب کہہ رہے ہیں پس وہ افعال جو عادت کے مطابق ہوتے ہیں سب تفرقہ ہوتے ہیں، اور خلاف عادت افعال سب جمع ہوتے ہیں. جو عام ڈیڈز ہیں وہ تفرقے میں ہیں، اور جو معجزے اور میریکلز ہیں
وہ جمع میں ہے، اس لیے کہ ایک رات میں زمین سے مقام کعبہ قوسین تک چلے جانا عادت کے مطابق نہیں، اور یہ سوائے فعل الہی کے نہیں ہو سکتا۔ کنڈی ہلتی رہے، بستر گرم رہے، آقا واپس آ جائیں، اور جائیں کہاں پہ؟ کعبہ قوسین و ادنا پہ، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، 2 کمانوں کا فاصلہ جہاں پہ رہ گیا تھا، اور واپس آ جائیں ٹائم زیرو۔ کہہ رہے ہیں یہ فعل الہی کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی طرح غیب کے متعلق صحیح بات بیان کرنا عادت نہیں تھی، سو یہ بھی سوائے فعل الہی کے نہیں ہو سکتا، اور آگ سے نہ جلنا یہ بھی عادت میں داخل نہیں، سو یہ بھی فعل حق تعالیٰ کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ تو دا صاحب کہہ رہے ہیں یہ جتنے میریکلز ہیں یہ حالت جمع میں ہوتے ہیں، اور جمع کا اب کیا مطلب ہے کہ بندے نے اپنے ارادے کو گیو اپ کر کے رب کا ارادہ اس سے ظاہر ہو رہا ہے، فزیکلی کوئی یونین نہیں ہے۔ ڈسکلیمر یہ ہے اس میں، فزیکلی کوئی یونین نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ فاعل بن چکا ہے وداؤٹ اینی فزیکل انٹرمنگلنگ، اور جتنے معجزے اور کرامتیں ہیں وہ ایسی ہو رہی، فاعل اللہ تعالیٰ ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور اولیاء کو وہ معجزات اور کرامات عطا فرمائے ہیں اور اپنے فعل کو ان کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ میریکلز بظاہر پروفٹس کر رہے ہوتے ہیں، مگر اصل میں ایکٹر کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور ان کی ڈیڈز کو اللہ اپنی ڈیڈز کہتا ہے۔ اپنے فعل کو ان کی طرف منسوب فرمایا ہے اور ان کے فعل کو اپنی طرف، کیونکہ اس کے دوستوں کا فعل اسی کا فعل ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں جیسے 2 دوست ہوتے ہیں تو اللہ والے اور اللہ آپس میں دوست ہیں، تو ان کا آپس میں یہ گیم چلتی ہے، سنک میں ہوتے ہیں نا دوست۔ تو ان کی بیعت خود اسی کی بیعت ہے، ان کی اطاعت خود اس کی اطاعت ہے۔ قرآن بھرا ہوا ہے آیات سے، من یطیع رسول اللہ فقد اطاع اللہ۔ تو میری اطاعت کرنا چاہتا ہے نبی کی اطاعت کرے، مجھ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں نبی کی بیعت کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان دوستوں کی بیعت خود اسی کی بیعت ہے، ان کی اطاعت خود اسی کی اطاعت ہے۔ چنانچہ فرمایا، یہ بیعت رضوان کے موقع پر یہ اللہ نے فرمایا تھا صلح حدیبیہ پہ، بلا شبہ وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں در حقیقت اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں۔ نیز فرمایا جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اب یہ اگلی بڑی بات جو دا سب کرنے لگے ہیں، اب یونین ہوتی کیسے ہے؟ پھر کیا ہے یونین؟ فزیکلی تو یونین ہو نہیں رہی، یونین کیا ہے؟ پس اولیاء اللہ باطن میں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حالت جمع میں ہوتے ہیں، یعنی واصل بحق ہوتے ہیں۔ باطن ہے انٹرنل کی کوئی لینتھ بریڈتھ کوئی آرگنز ہیں انٹرنل کے یا کانشسنس کے، ان کی کوئی فزیکل ڈائمینشنز ہیں؟ تو باطن میں اللہ کے ساتھ جمع میں ہوتے ہیں، یعنی واصل بحق ہوتے ہیں، اور اپنے عمل اور ظاہری حالت میں حالت فراق میں ہوتے ہیں، تفرقے میں ہوتے ہیں۔ باڈی وائز ڈفرنٹ ہے، گاڈ ہے، بندہ ہے، باطن اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ بھی فزیکل یونین نہیں ہے، باطن جڑا ہوا ہے، کنیکشن میں ہے۔ تو پس اولیاء اللہ باطن میں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حالت جمع میں ہوتے ہیں، یعنی واصل بحق ہوتے ہیں، یعنی حق کے ساتھ وصل میں ہوتے ہیں، ملاپ میں ہوتے ہیں، اور اپنے عمل اور ظاہری حالت میں حالت تفرقہ میں، تاکہ ان کے باطنوں کے حق تعالیٰ کے ساتھ مجتمع ہونے سے محبت الہی مضبوط ہو، اور ان کی ظاہری حالت کے حق تعالیٰ سے جدا ہونے سے بندگی کو قائم رکھنا پرفیکٹ ہو، صحیح ہو۔ کہہ رہے ہیں کیا پرپز ہے؟ باطن جتنا اللہ کے ساتھ قریب ہوگا اتنی محبت بڑھے گی، اور ظاہر میں جب سیپریشن ایکسپیرینس کریں گے اتنی عبادت اور بندگی بڑھے گی۔ اللہ عبادت اور بندگی میں بھی زیادتی چاہ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اب لور کلیم کر دے نا لاکھ میری کوئی، جب میں اس کے مشاہدے میں چلا گیا ہوں تو اب عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور کسی ولی نے یہ نہیں کہا، اور جنہوں نے یہ کہا ہے وہ غلطی پہ ہیں۔ پھر وہی بات
ادھر چلی جائے گی. کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بندہ جب رب تعالیٰ کے مشاہدے میں ہوتا ہے تو پھر شریعت کی باتیں سیکنڈری ہیں. شریعت پہ چلنا سیکنڈری بات ہے. جب اللہ کو دیکھ رہے ہیں تب اپنی نماز روزے کا حساب لگانا تو یہ تو پھر اس ڈسکلوجر کے اندر ایک خلل ہے نا. داتا صاحب یہ نہیں کہہ رہے. داتا صاحب کہہ رہے ہیں ادھر تو باطن میں تو وہی ہے رب, ظاہر میں نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, حج بھی ہے, حقوق اللہ بھی ہے, حقوق العباد بھی ہے. تو بندہ باڈی کے لیول پہ حالت تفرقے میں ہے, انٹرنل لیول پر, باطن کے لیول پر حالت جمع میں ہے. حالت جمع میں جب باطن ہوتا ہے تو ڈیوائن لو بہت شدت کے ساتھ اس کے اوپر آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. بندے کا باطن اللہ کے ساتھ مجتمع ہوتا ہے تو ڈیوائن لو شدت سے آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. اور یہاں پر جب باڈی سیپریشن ایکسپیرینس کرتی ہے تو اس کی بندگی میں پرفیکشن آتی ہے, کیونکہ بندگی ہی باڈی کے پاس ایک برج ہے جس سے وہ رب سے مل سکے. عبادت ہی ہے نا جس سے ہم رب سے جڑ سکیں. تو بندگی کے پرفیکٹ ہونے کے لیے, صحیح ہونے کے لیے سیپریشن باڈی کی, اور وہاں پر یونین انٹرنل کی, وہاں پر لو, یہاں پر بندگی, یہ سائملٹینیسلی چل رہا ہوتا ہے معاملہ. تو چنانچہ بڑے مشائخ میں سے ایک بزرگ نے حالت جمع میں فرمایا. حالت جمع آپ کیسے ہم ایکسپیرینس کریں گے, باڈی کے لیول پہ یا باطن کے لیول پہ؟ تو اب یہ حالت جمع میں ہے ولی, تو کہہ رہے ہیں تو میرے باطن میں ثابت ہو گیا. میرے باطن نے تجھے جفی ڈال دی. باطن تو فزیکل نہیں نہ ہوتا, جفی ڈال سکتے. تو میرے باطن میں ثابت ہو گیا, پس میری زبان نے تجھ سے سرگوشی کی. ہم نے آپس میں جو ہے وہ محبت کی باتیں کی. پس ہم کئی امور کے لحاظ سے تو جمع ہیں اور کئی امور کے لحاظ سے جدا ہیں. یعنی کہیں پر ہم کنیکشن میں ہیں اور کہیں پر ہم فراق میں ہیں. پس اگر تیری عظمت شان نے تجھ کو میرے مشاہدے سے غائب کر دیا, رب تعالیٰ اتنے بلند ہیں ہر لیول پر کہ میرے پاس وہ باڈی کے آرگنز نہیں ہے کہ میں مشاہدہ کر پاتا, آبزرو کر پاتا. پس اگر تیری بلندی نے تجھ کو میرے مشاہدے سے غائب کر دیا تو میرے جذبہ عشق نے جو باطن میں تھا تجھے غیبت میں بھی میری پناہ بنا دیا. دیکھیں یہ جو انٹرنل کنیکشن میں, باڈی سیپریشن میں, اس کے اوپر یہ اشعار ہے کہ تو میرے باطن میں ثابت ہو گیا, میری زبان نے تجھ سے ایک سرگوشی کی. اب کئی معاملات میں تو ہم اکٹھے ہیں, کئی معاملات میں ہم جدا ہیں. پس تیری عظمت نے تجھے میری آنکھوں سے غائب کر دیا تو میری باطن کی محبت نے اور عشق نے تجھے میرے سامنے حاضر کر دیا. باطن کے لو نے حاضری دے دی اور ظاہر میں اس کی بلندی نے غیبت دے دی. تو باطن جمع میں ہے اور جو ظاہر ہے وہ تفرقے میں. تو دا صاحب کہتا ہے باطنوں کے خدا تعالیٰ کے ساتھ ملنے کو جمع اور زبان سے حق تعالیٰ کے حضور میں مناجات کرنے کو تفرقے سے تعبیر کیا جاتا ہے. مناجات دعائیں. باطنوں کے خدا تعالیٰ کے ساتھ ملنے کو جمع, باطن جب رب کے ساتھ ملیں تو وہ سٹیشن ہے جمع کا. اور باڈی کے لیول میں کیونکہ ڈسٹنس ہے, اور باڈی کے اندر جو ایک امپورٹنٹ آرگن ہے وہ زبان ہے, تو زبان کیا کرتی ہے, زبان اس کو یاد کرتی ہے, مناجات کرتی ہے, نالا بلند کرتی ہے, نالا رونا دھونا. تو زبان کے لیول پر ہم تفرقے میں ہیں, یا اللہ مجھے اب مل جا, مجھے مل جا, مجھے مل جا, میں تیرا ہو جاؤں, میں تیرا ہو جاؤں. یہ زبان کے لیول پہ سیپریشن کے نغمے ہیں, یہ سیپریشن کے نغمے تفرقہ ہیں. اور باطن کا جو کنیکشن ہے وہ جمع ہے. کہہ رہے ہیں باطنوں کے خدا تعالیٰ کے ساتھ ملنے کو جمع اور زبان سے حق تعالیٰ کی حضور میں مناجات کرنے کو تفرقے سے تعبیر کیا جاتا ہے. پھر جمع اور تفرقے کا اپنے اندر نشان دیا, اور اللہ تعالیٰ نے خود جمع اور تفرقے کے سمبلز دیے ہیں انسانوں کو,
اور اس کی بنیاد خود اپنے آپ کو قرار دیا ہے. بھی اللہ یہ بھی کر سکتا تھا نا کہ باطن کو کنیکشن دے رہا ہے تو باڈی کو بھی کنیکشن دے دے. تو صاحب کہہ رہے ہیں اللہ نے جمع اور تفرقہ پیدا کیا ہے کہ باطن کو کنیکشن دے, باڈی کو سیپریشن دے, اور اس کی بنیاد خود رب تعالیٰ کی مشیت اور مرضی ہے, رب کی ذات ہے. تو صاحب کہہ رہے ہیں کلام نہایت عمدہ ہے اور توفیق میرے رب کے ہاتھ میں ہے, قبضہ الہی میں. اب دیکھیں چلے کہاں سے تھے اور کلمینیٹ کہاں پہ ہوئے. جو دو بڑی جو وہ تھی ہماری ڈیفینیشنز, دو بڑی ڈیفینیشنز, جمع ہیں ذات اور صفات کی برابری کا علم, جمع, اور تفرقہ ہے اللہ کے افعال کا علم. ایک یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیفینیشن تھی. دوسری ڈیفینیشن یہ تھی کہ جمع اللہ کی عطا کا علم ہے اور تفرقہ ہماری ڈیڈز کا علم ہے. یہاں سے داتا صاحب نے شروع کی بات اور کہا کہ دیکھیں جب ہم اللہ کی قہاریت کو, اللہ کی محبت کے سمندر میں ڈائیو کرتے ہیں تو اپنی ڈیڈز کو گیو اپ کر دیتے ہیں, یہاں تک کہ ہماری ڈیڈز کی نسبت ہم سے چھوٹ جاتی ہے اور اللہ رب العزت ڈائریکٹلی ہم پر آپریٹ کرتے ہیں اور ہماری ڈیڈز کو اپنا کہہ دیتے ہیں, جیسے کہ حدیث میں کہا کہ میں ان کے آنکھ اور کان اور بن جاتا ہوں. تو پھر دادا صاحب نے کہا اصل میں وہ ریمیمبرنس ہوتی ہے, ذکر. جب ذاکر اس کا ذکر کرتا ہے تو وہ اپنے ذکر کو بلا دیتا ہے, اپنی آئیڈینٹی کو بلا دیتا ہے اور اللہ اس کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اب جو ذاکر جملے بولتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بول رہا ہوتا, رب کی مرضی سے بول رہا ہوتا ہے. جیسے کہ بایزید بستامی نے کہا, جیسے کہ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کے بارے میں کہا کہ حق ان کی زبان سے بولتا ہے. لیکن داتا صاحب نے ایک بڑا ڈسکلیمر دیا کہ یہ سارے معاملات تو ہوں گے, بندے کی گویائی تبدیل ہو کر اللہ کی گویائی ہو سکتی ہے, مگر امتزاج, اتحاد اور حلول حرام ہے, نہیں ہوگا. بندہ ڈیوائن لو میں وہ ریپ تو ہو جائے گا لیکن فزیکلی کبھی بھی نہیں ہوگا. تو پھر دا صاحب ایک لیول اس کو آگے لے گئے, اپنی ڈیڈز ختم ہوگی, رب کی ڈیڈز آ گئی. پھر انہوں نے جناب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب داؤد کی اگزامپل دی کہ داؤد ابھی اس حالت غلبہ محبت میں نہیں تھے جس پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. داؤد علیہ السلام بھی بڑے لیول پہ تھے. ایک ذات قدیم نے ایک محل حوادث کو کہہ دیا کہ تو نے یہ کام کیا ہے, لیکن نبی پاک کے بارے میں ایک ذات قدیم نے ایک حوادث کے محل کو یہ کہہ دیا کہ یہ تو نے نہیں کیا, یہ میں نے کیا ہے. اور یہاں سے دادا صاحب نے اگلی بات کی کہ اصل میں جتنے میریکلز ہوتے ہیں وہ حالت جمع میں ہوتے ہیں اور جو عام ڈیڈز ہیں وہ حالت تفرقہ میں ہوتی ہیں. اور آخری جو انہوں نے بڑی بات کی کہ یار یہ جو جمع ہے نا, ولیوں کا جمع, نبیوں کے جمع کو تو چھوڑ دو, ہمیں نہیں پتا. ولیوں کا جمع جو ہے نا وہ باطن میں کنیکشن ہوتا ہے. ولیوں کی جمع باطن میں کنیکشن ہوتا ہے اور ظاہر میں بندگی ہوتی ہے. ظاہر میں سیپریشن, باطن میں کنیکشن. باطنی کنیکشن لو کا ایک وہ ریزروائر ہوتا ہے جو ظاہر کی بندگی کے اندر ایک بہت زیادہ پرفیکشن جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے کہ ظاہر میں فراق رہے اور بندہ بندگی کرتا رہے اور اس کے سامنے گڑ گڑاتا رہے, اور باطن میں اس کی محبت کو انجوائے کرے اور اس کے کنیکشن میں آئے. تو یہ داتا صاحب کی جمع اور تفرقہ کی بات ہے. تو جب وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی اگزامپل دیتے تھے کہ انہوں نے چاند یا سورج کو دیکھ کے کہا یہ میرا رب ہے, کیونکہ حضرت ابراہیم حالت جمع میں تھے, ان کی آنکھ ان کی نہیں تھی, ان کو رب تعالیٰ کے ذریعے ایک وہ سائٹ ملی ہوئی تھی جس سے وہ صرف رب کو دیکھ رہے تھے. تو وہ ریٹوریکل کویسچن کے لیول پر بھی یہ کہتے تھے یہ میرا رب ہے. وہ حالت جمع میں تھے اور ان کی جمع کا درجہ آگے اور آگے اور آگے بلند ہوا, اور اینڈ پر انہوں نے کہا کہ میں غروب ہونے والوں کو رب نہیں مانتا. وہ جمع کا ہی اگلا گریڈ تھا. جب وہ اولیاء اور انبیاء کو ڈسٹنگوش دا صاحب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ولی جو ہے وہ حالت جمع کا ایسپرنٹ ہوتا ہے, نبی حالت جمع لے کر پیدا ہوتا ہے اور اس کی جمع کی ہی ایوولوشن ہو رہی ہوتی. اب جو اگلی کانورزیشن اس سے جڑی ہوئی ہے جو کہ آج ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ, جب بھی نیکسٹ ٹائم ہم ملیں گے, وہ یہ ہے
کہ اب کوئی ولی حالت جمع میں ہے، باطن میں وہ چلا گیا رب کے پاس، اب کیا وہ عبادت کرے یا نہ کرے؟ تو وہ رب کے نظارے کو چھوڑ دے، عبادت ہی کر لے۔ اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، آپ سامنے بیٹھا ہوگا تو آپ زیادہ عشق نہیں کریں گے اس سے۔ تو اب داتا صاحب اس سوال کا ہمیں جواب دینے لگے ہیں اس سیکشن میں کہ اگر کوئی بندہ پرماننٹلی 10 12 14 20 25 سال شکر میں ہو، تو وہ شکر میں اگر عبادت نہ کرے تو وہ ہوگا کون؟ اور اللہ والے اگر ڈیوائن لو میں ہوں اور وہ اللہ والے ہوں تو کیا وہ نماز روزہ زکوٰۃ چھوڑ دیں گے؟ کیا وہ یہ ڈیفینس لیں گے؟ یہ دادا صاحب اب بات کریں گے جمع کے ڈسکشن میں نیکسٹ ٹائم جب ہم ملیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا غوث اعظم دستگیر، الصلاۃ والسلام علیک یا داتا صاحب۔ غوث پاک فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے غیر کی محبت دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اور وہ سورہ احزاب کی آیت کوٹ کرتے ہیں، اللہ نے کسی آدمی کے اندر 2 دل نہیں رکھے، دنیا اور آخرت جمع نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی خالق و مخلوق دنیا دونوں ایک دل میں جمع ہو سکتے ہیں۔ تو تمام فنا ہونے والی چیزوں کو چھوڑ دے تاکہ تجھے ایسی چیز حاصل ہو جائے جس کے لیے فنا ہی نہیں۔ تو اپنے نفس اور مال کو خرچ کر تاکہ تجھے جنت حاصل ہو جائے۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں، اس بدلہ پر ان کے لیے جنت ہے۔ اس کے بعد ماں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اپنے دل سے رغبت نکال دے تاکہ تجھے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، اور تو دنیا اور آخرت میں اس کی محبت میں رہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے تو اس کی تقدیر کے ساتھ گھومتا ہے، جس طرح وہ گھومے وہ اپنے دل کو جو قرب خداوندی کا مسکن ہے پاک و صاف رکھ، اور اس کے ماں سوائے پاک کر، اور تو قرب کے دروازے پر توحید، اخلاص اور سچائی کی تلوار لے کر بیٹھ جا، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوائے کسی کے لیے نہ کھول۔ تو اپنے دل کے گوشوں میں سے کسی گوشے کو بھی غیر اللہ سے مشغول نہ کر۔ اے لہو و لعب میں مشغول ہونے والوں، یعنی دنیا کے کھیل تماشوں میں مشغول ہونے والوں، میرے پاس لہو و لعب نہیں ہے۔ اے خالی چھلکوں، جیسے اس دن غوث پاک نے اخروٹ کی مثال دی تھی کہ وہ خالی اخروٹ ہو تو ہمارے اعمال، مغز تو اس کا ہے نہیں، یعنی اس کا ایسنس نہیں ہے، بس چھلکے ایک اس کی کیسنگ میں پھر رہے ہیں آپ۔ تو غوث پاک کہتے ہیں کہ اے خالی چھلکوں، یعنی جو فروٹ کا پلپ ہے، جو فروٹ کا مغز ہے، اس کا ایسنس ہے، وہ ہے نہیں، بس ایک چھلکا بنے پھر رہے ہیں۔ میرے پاس سوائے مغز کے کچھ نہیں، میرے پاس تو بغیر نفاق کے اخلاص ہے اور بغیر کذب کے سچائی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں تقوی اور اخلاص چاہتا ہے، وہ تمہارے ظاہری اعمال کی طرف نظر نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کو ہرگز ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے۔ اے اولاد آدم، جو کچھ دنیا اور آخرت میں ہے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے، پھر تمہارا شکر کرنا کہاں چلا گیا اور تمہارا تقویٰ کہاں ہے؟ اور اللہ کی طرف اشارات اور تمہاری خدمت میں روح نہیں، اور ایسے اعمال سے تم تھکتے نہیں، حالانکہ تم بغیر روح کے بغیر عمل کر رہے ہو۔ اعمال کے لیے روح ہے اور روح اخلاص ہے۔